میری بیوی عائشہ بیوی بیچاری ICU میں داخل، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے۔ جہاں آپ کام کے لیے جاتے ہیں اگر مستقل وہاں قیام نہیں ہے تو نماز کا سبب نہیں ہے، لیکن اگر وہ آپ نے واقعی اپنا گھر بنا لیا ہے پھر پوری پڑھیں۔ گردن کے پیچھے وضو کرنا جو ہے حنفی مسلک میں جائز ہے۔ ایک حدیث میں بھی ہے کہ جو آدمی مسح کرتا ہے تو قیامت والے دن اللہ اس کو اغلال سے محفوظ رکھیں گے، کیونکہ جو جہنمیوں کو ڈالے جائیں گے تو گردن میں اللہ اس کو بچا لے گا۔ کپڑے کی بنی ہوئی آج کل جو جرابیں ملتی ہیں ان پہ مسح کرنا حنفی مسلک میں جائز نہیں ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ المسح علی الخفین، موزے ہوں تو مسح جائز ہے، یعنی موزے چمڑے کے ہوں یا اتنی موٹی جراب ہے کہ منعل کے نیچے اس کے چمڑا لگا ہوا ہے، اور جس کو پہن کے آدمی 2-3 میل پیدل بھی چل سکتا ہے، ورنہ ان پہ جو جرابیں ہیں بس ریشمی یا نیلون والی یا کاٹن ان پہ جائز نہیں ہے۔ وہ بعض علماء جائز کہتے ہیں، لیکن حضور کے زمانے میں نہ یہ جرابیں تھیں اور نہ اس پہ کسی نے مسح کیا ہے۔ لفظ جو آ گیا نا جراب، بس اس کو انہیں پکڑ لیا۔ بھئی کم سے کم یہ تو تحقیق کرو کہ سرکار کے زمانے میں جراب کون سی تھی؟ کیا یہ جرابیں اس وقت بنتی تھی یا صحابہ نے استعمال؟ وہ چمڑے کے موزے ہوتے تھے۔ بھائی میرے والد نے اپنی زندگی میں گھر اور دکان بھائی کو دے دیا تھا، بہرحال انہوں نے ظلم کیا کہ اپنی اولاد کو محروم رکھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ قیامت میں پکڑے جائیں۔ اس کو بھائی کو چاہیے کہ ان کی اولاد کے حصہ ان کو دے دیں۔ پہلی نماز کی 2 قرات جو ہے وہ اگر اکیلے پڑھیں گے تو فاتحہ بھی پڑھیں گے، سورت بھی پڑھیں گے۔ اکیلے نہ ہوں تو امام کے پیچھے خالی خاموش رہیں گے، کیونکہ امام جو پڑھ رہا ہے اس کا پڑھنا ہمارا پڑھنا ہے۔ مجھ پر دم ہے، میں نے عمرے میں صفا مروہ نہیں کیا تھا، لیکن دم ادا کرنے سے پہلے میں بیوی سے مل سکتا ہوں، مل سکتے ہیں، جب بھی اللہ توفیق دے تو دم دے دیں۔ بہرحال خانہ کعبہ کی طرف پاؤں کر کے اگر اس کی نیت بے ادبی نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کہتے تھے کہ ہمیں ہوٹل میں صابن کی ٹکیاں بھی دیتے ہیں، شیمپو ویمپو بھی دیتے ہیں کمرے، وہ آپ کی چیز ہے، آپ لے جائیں، استعمال کریں، جو کچھ کریں، آپ کے لیے ہی دیا ہے نا، اس کے پیسے کاٹے ہیں انہوں نے باقاعدہ آپ کے بل سے، مفت تھوڑا دیتے ہیں کہ چاچے لگتے ہو تم، وہ کرایہ اتنا رکھتے ہیں کہ سب کو اسی میں آ جاتا ہے۔ چھوٹے ہوٹلوں میں مجالے کوئی دے، وہاں کرایہ تھوڑا ہوتا ہے تو وہاں کہاں سے ٹاول دیں گے اور شیمپو دیں گے اور سوپ دیں گے۔ پاکستان میں اشاعت التوحید والے جاتے ہیں، بہرحال نماز سب کے پیچھے ہوتی ہے، جھگڑوں میں نہ پڑو۔ مسئلہ حیات اختلافی مسئلہ ہے، بعض لوگ حیات کے قائل ہیں، بعض لوگ قائل نہیں ہیں، لیکن یہ کفر اسلام کی جنگ نہیں ہے، اس لیے بلا وجہ ایک دوسرے پہ گولہ باری نہ کرو۔ اور جن کو تم کہتے ہو نا کہ وہ اشاعت التوحید والے حیات کے قائل نہیں، یہ بھی غلط ہے، وہ قائل ہیں حیات کے، صرف وہ کہتے ہیں کہ برزخی حیات ہے۔ کتاب لکھی ہے باقاعدہ مولانا محمد طاہر صاحب پنجگیری نے، اس میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ بھئی ہم تو حیات برزخی کے قائل ہیں، حیات دنیاوی کے قائل ہیں،
اور حیات دنیاوی کا ویسے بھی یاد رکھو کوئی کہا نہیں، وہ جو علماء دیوبند نے لکھا ہے نا تو انہیں سمجھا نہیں، انہوں نے کہا یعنی آپ کی یہ برزخی حیات اتنی قوی ہے کہ گویا دنیاوی سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ وجہ کیا ہے کہ دنیاوی حیات میں تو حضور کو بیوی بچے اہل اولاد جنگ جہاد شغل تھا، اب تو کوئی شغل نہیں ماں سوا اللہ کے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ زندگی گویا حیات دنیاوی سے بھی افضل ہے، ورنہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ حیات دنیاوی ہے کہ اب تم زیادت کرو تو صحابی بن جاؤ گے، یہ کسی نے نہیں کہا۔ اور یہی چیز وہ کہتے ہیں، اور کہ مجھے یاد ہے میں اللہ کے حرم میں بیٹھ کے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ مولانا غلام اللہ خان مرحوم جن کی وجہ سے دیکھیں اللہ نے ان کو اتنی مقبولیت دی تھی، حالانکہ جماعت کے بڑے تو گجراتی صاحب تھے، لیکن جماعت گجراتی نہیں کہلائی، غلام خانی کہلائی۔ تو وہ یہاں آتے تھے تو میرے درس بھی دیتے تھے، میرے پاس رہتے بھی تھے، ہم مدینہ شریف گئے اکٹھے۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ ہم راستے میں تھے رابق کے قریب کے، گاڑی کا کوئی پتہ نہیں کیا ہوا تھا، خراب ہو گئی۔ تو میں نے مذاق میں کہا، میں نے کہا حضرت یہ آپ چونکہ حیات کے قائل نہیں ہیں نا، مجھے بھی آپ کی وجہ سے سزا مل رہی ہے، گاڑی بھی خراب ہو گئی، اللہ آپ کو وہاں جانے نہیں دیتے۔ ہنس پڑے، دوستی تھی ہماری، تعلق تھا، بے تکلف ہی تھی۔ اتنی دیر میں کوئی گاڑی والا آیا، اس نے مجھے پہچان لیا، اللہ جزائے خیر، انہوں نے ہمیں بٹھا دیا مدینہ۔ میں یقین دیانتداری سے کہتا ہوں کہ جب وہ حضور کے روضے پہ سلام پڑھنے گیا، میں بھی اکٹھے تھا، اتنا روئے کہ داڑھی بھیگ گئی۔ جب واپس ہم آئے گھر، میں نے کہا حضرت لوگوں کو تو کہتے ہو کہ انبیاء مردہ ہیں، تو آپ تو کھڑے رو رہے تھے یہاں، یہ کیا ہے؟ کہتا ہے مکی صاحب ایک کوئی مسئلہ دی جگہ، اور مسئلہ دے اسی جاہلے نو بتانے تھا کہ نبی نو خدا نہ بنا سکتے، یہ رونے کی جگہ ہے، یہ ادب کی جگہ ہے، یہ مسئلے کی جگہ ہے۔ اتنا ادب تو ان میں بھی تھا۔ تو اس لیے خدا کے لیے یہ جھگڑے ختم کرو۔ دنیا اسلام کو مٹا رہی ہے، نئے نئے قرآن لکھ رہی ہے، دین اسلام کے بنیادی عقائد اور مسائل کا انکار کر رہی ہے۔ اب دنیا عورتوں کو مسجدوں میں امام بنا رہی ہے، گھر گھر میں موبائل پکڑا کے اس نے فلم تمہارے ہاتھ میں دے دی ہے۔ بے حیائی کا زور ہے، تم ان جھگڑوں میں پڑے ہوئے، ٹانگیں کتنی کھلی ہوں، ہاتھ کہاں ہوں؟ آمین زور سے کہیں، آہستہ کہیں، انبیاء سنتے ہیں نہیں سنتے ہیں، جھگڑوں میں پڑے ہوئے، جہاں بھی ہاتھ بند ہو نماز ہو جاتی ہے۔ جو ناف کے اوپر باندھتے ہیں، ناف کے نیچے باندھ، سب حدیث میں ہیں، من السنت ان یجعل یمینہ علی شمالہ تحت السرۃ، حضرت علی کی حدیث ہے۔ اور علی فرماتے ہیں من السنت، یعنی سنت یہی ہے جس پہ ہمیشہ عمل ہوا۔ سنت اور حدیث میں فرق ہے، حدیث پر تو کبھی عمل ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، سنت وہ ہوتی ہے جس پہ ہمیشہ عمل ہو۔ آپ دیکھیں حضور پاک نے کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا، حدیث میں ہے، جائز ہے، سنت تو نہیں ہے۔ اس لیے جھگڑوں کے لیے، خدا کے لیے جھگڑوں میں نہ پڑے، اب متحد ہوں، اتفاق ہو۔ دنیا اس وقت بڑے بڑے گہرے اور ایسی سازشیں یہود اور ہنود کر رہے ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور اسی کا نتیجہ ہے۔ ہندوستانی مسلمان یہاں موجود ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ اگر ہندوستان میں مسلمان اکٹھے ہو جائیں نا، ہندو کبھی شکست دے ہی نہیں سکتے، چونکہ وہ جو پاور ہوگی نا اس کی جتوانے کی، وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں، کہ 25 کروڑ مسلمان ہیں، جس جماعت کے ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں گے وہ جیت جائے گی۔ لیکن ہم نے تو صوبے میں نہیں، ہر ضلع میں نئے نئی جماعتیں بنائی ہوئی ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ یاد رکھیں کہ شیعن یلبس بعضکم بعضا، اللہ فرماتا ہے میرے عذاب کی ایک قسم یہ ہے کہ میں تمہیں ٹکڑے ٹکڑوں میں تبدیل کر دوں۔
ایک آدمی مدینے سے چلا اور راستے میں احرام نہیں باندھا، طبیعت خراب تھی، اگر بیمار تھا نہیں باندھا تو دم سے بچ جائے گا، لیکن جب ٹھیک ہو جائے طائف سے جا کر عمرہ کر لے۔ باب العلوم کروڑ پکا کے ناظم مولانا عارف صاحب بھی اللہ شفائے کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے، یہ بڑا ہمارا پرانا تاریخی مدرسہ ہے جہاں مولانا عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے۔ اگر عمرے کے بعد سر میں مشین لگوائی ہے تو کوئی حرج نہیں، اس طرح پھروانا افضل ہے، لیکن مشین پھروا لے وہ بھی جائز ہے۔ احرام کی حالت میں سگریٹ پینا جو ہے وہ ڈبل حرام ہے، حرام تو پہلے بھی تھی، پہلے کون سا جناب وہ جائز تھی، یعنی دنیا میں اس سے بدبخت اور کم عقل آدمی کوئی نہیں ہوگا جو سگریٹ پیتا ہے، اپنے نوٹ کو اپنے ہاتھوں سے جلاتا ہے۔ آپ 5 ریال کا نوٹ لپیٹ کے کبھی آگ نہیں لگائیں، لیکن 10 ریال کی پیکٹ خرید کے آگ لگا دیتا ہے۔ اس جیسا احمق کوئی دنیا میں ہے۔ اور پھر اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جگر متاثر ہوتا ہے، پھپھڑے متاثر ہوتے ہیں، گلا متاثر ہوتا ہے، اور اب تو نہیں تحقیق ہے اس سے کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ کہتے جی ہمارے ملک میں اب اونچی آواز سے جنازہ پڑھا، بھائی ٹھیک ہے، نئے مولوی، نئے مسئلے، نئی تحقیق۔ 1400 سال تک ان کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا تھا، آج سمجھ آیا۔ ان کے باپ دادے کا جنازہ بھی دور سے کسی نے نہیں پڑھایا، ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو بیچارے پھر بغیر جنازے کے مر گئے۔ انا للہ و انا، اللہ ہدایت دے بس۔ اگر دعائیں قبول نہ ہوں، وجہ کیا ہے؟ رزق حلال نہیں ہوگا۔ رزق حلال ہو، صدق مقال ہو، بالکل دعا قبول ہوگی۔ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم نے جو توبہ کی ہے وہ قبول ہو گئی ہے؟ اگر تمہارے اعمال ٹھیک ہو گئے ہیں تو سمجھو قبول ہو گئی ہے، اگر وہ پہلے کی طرح ہیں تو سمجھو قبول نہیں ہوئی۔ دوران عمرہ اگر کعبے پہ نظر پڑے کچھ نہیں ہوتا، لیکن طواف کے دوران میں نظر نیچے رکھیں، کعبے کی طرف نہیں۔ نماز جنازہ کی جب صفیں باندھی جاتی ہیں تو عرق گلاب چھڑکا جاتا ہے، غلط بات ہے۔ کہاں چھڑکا جاتا ہے؟ لوگوں کو پینے کے لیے نہیں ملتا تو وہاں سڑکوں پہ چھڑکتے ہو۔ میرا بھائی، آج کے دور میں اتحاد سب سے ہو سکتا ہے۔ ختم نبوت کے مسئلے پر تمہارے اکابر نے ہر جماعت سے اتحاد کیا تھا، بریلوی بھی تھے، شیعہ بھی تھے، تو اب بھی اگر کسی مسئلے کے لیے ضرورت ہو تو اتحاد ہو سکتا ہے۔ اتحاد کرنے سے آدمی کا عقیدہ نہیں بدل جاتا۔ حجر اسود کو چوم نہ سکیں، اشارہ کر دیں، وہی چومنے کے قائم مقام ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے انکل کا بیوی سے جھگڑا ہو گیا، بیوی کے کہنے پر انہوں نے 2 دفعہ 3 طلاق دے دی۔ پھر انہوں نے ایک مدرسے والے سے پوچھا اور سلو کر لی۔ ائمہ 4 کے نزدیک 3 طلاقوں کے بعد سلو نہیں ہو سکتی، باقی تم جانا، تمہارا کام جانا۔ احرام باندھا تھا، بخار کی وجہ سے عمرے کی ادائیگی نہیں ہو سکی، بہرحال اب ٹھیک ہو گئے تو عمرہ دوبارہ کرو اور دم بھی ادا کرو، کیونکہ عمرے میں رکاوٹ آ جائے، چاہے دشمن روکے یا بیماری روکے، دم احساس دینی ہوتی ہے۔ میری والدہ کو عمرے سے پہلے حیض آ گیا ہے، انہوں نے پھر غسل کیا، عمرہ کر لیا ہے، حیض کی حالت میں عمرہ کیا ہے تو دم پڑ گئی، اتنا جائز ہے، حرام ہے۔ کہتے جی کہ حضرت بستانوی صاحب نے پتہ نہیں وہاں گلبرگہ میں مدرسے کی بنیاد رکھ، مجھے بھی انہوں نے ٹیلی فون کیا تھا، اگر میری صحت ٹھیک ہوئی انشاءاللہ تو دعا کریں، کیونکہ ابھی تو میں نے
دوسری آنکھ کا آپریشن کروانا ہے، دعا کریں اللہ آسان کر دے اور اللہ باعث سے شفا بنا دے۔ عصر کے بعد طواف کرے، افضل یہ ہے کہ 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھے۔ وتر واجب ہے اور 3 رکعت ہے، اسی لیے حضور پاک نے 3 صورتیں بتائی ہیں کہ پہلی صورت رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل هو اللہ احد۔ اگر ایک رکعت ہوتی تو 3 صورتیں نہ بتلاتے ہیں۔ باقی پڑھنے کا طریقہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دو یا نہ پھیرو، یہ دونوں حدیث میں ہیں۔ روضہ رسول کی تصویر کے سامنے صلاۃ و سلام نہیں پڑھ سکتے۔ دعا کے اندر کوئی یہ پڑھتا ہے کہ جب مشکل پڑے تو مشکل کشا کا ساتھ ہو، مشکل کشا تو اللہ کے سوا ہے کوئی نہیں، حضرت علی تو مشکل کشا نہیں۔ مشکل کشا تو وہ ہوتا ہے جس میں خود کبھی مشکل نہ پڑے، حضرت علی پہ تو خود مشکلیں پڑتی نہیں، وہ تو اپنے بچوں کو کربلا میں نہیں چھڑا سکے، تمہیں کیسے چھڑانے آئیں گے؟ ایک آدمی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے امام کے پیچھے آمدن نماز نہیں پڑھتا، اللہ نے اس کو جماعت سے معلوم کیا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے اندر شرک کے جراثیم باقی ہوں گے نا، مکے میں آ گیا لیکن اللہ جماعت میں نہیں آنے دیتے۔ میں نے عمرہ کیا، ہوٹل گیا، کھانے کے وقت تھا، کھانے کے لیے ہاتھ صابن سے دھو لیے، اگر صابن خوشبو والا تھا تو 2-4 ریال خیرات کرتے ہیں۔ زندہ آدمی کے لیے عمرہ یا طواف نہیں ہوتا ہے۔ اگر عمرے کے بعد کسی نے سے ٹک لگائیں، کٹ لگائیں، دم پڑ گئی، بال بھی کٹواؤ، دم بھی ادا کرو۔ ہم اپنے گھر میں دیوار پر شیر کی کھال لگا سکتے ہیں، شیر کی کھال کا مصلی بھی بنا سکتے ہیں دباغت کے بعد، وہ تو صرف نجس لائن جو ہے کتا ہے اور خنزیر ہے، باقی جانوروں کے ساتھ لگانے یہ لگانے نہ لگایا کرو۔ میرے 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹے میرے ساتھ حصے دار تھے، باقی نہیں، ان کو کچھ نہیں ملا۔ انشاءاللہ قیامت میں دو گے، اپنی دو گے تو سب کو برابر دینا ہوگا۔ ہم فیملی کے ساتھ طائف گئے تھے، واپسی پہ عمرہ نہیں کیا تھا، اب عمرہ کر لو اور دم دینی پڑے گی ہر آدمی کو 1-1 بکری۔ ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء جمع ہو سکتی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جمع سوری ہوتی ہے کہ ظہر کو لیٹ کر کے پڑھیں، عصر کو اول وقت میں پڑھ لیں، مغرب کو لیٹ کر کے پڑھیں، عشاء کے اول وقت میں پڑھ لیں۔ جمعہ کے بعد 4 رکعت سنت ہے یا 6 رکعت، جتنا زیادہ پڑھو گے، جتنا گول ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ امام نے 4تھی رکعت میں تشہد نہیں پڑھا، 5 رکعت سجدہ صاف کر نماز ہو گئی۔ بچوں کا جو عقیقہ کیا جاتا ہے افضل یہ ہے کہ 7ویں دن ہو ورنہ 14ویں دن ہو، نہیں تو پھر زندگی میں جب چاہو کر لو۔ لڑکا ہو تو 2 بکرے، لڑکی ہو تو 1۔ مشکل چلتا نہیں ہے، پتہ نہیں کیا نام، سید مصطفیٰ، سید محسن، جلد اپنے پیروں پر بنا کی ساری کھڑا ہو جائے، اللہ شفا دے، سب کو اللہ شفا عطا فرمائے، سب کو اللہ بیماریاں دور فرمائے۔ مجھ پر سر نہیں منڈوانے، ناخن کترنے کا دم آ گیا ہے، دم ادا کرنے کی رقم نہیں، جب رقم مل جائے اپنے ملک سے بھی پیسے بھیج کے دم کرا دو۔ میری دادی ضعیف ہیں، مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے ان کے نام کو عمرہ کر سکتا ہوں، وہاں کر سکتے ہیں۔ نام رسول صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھے چومنا بدعت ہے، درود پڑھنا سنت ہے، زندہ کا طواف نہیں ہوتا ہے۔ جب آپ حجر اسود پہ آئیں گے تو بالکل سینہ بھی کریں گے، اللہ اکبر للہ الحمد کہیں گے۔ عمرہ مرداد کو لوگوں کے لیے ہے جو زندہ معذور ہو،
طواف کے دوران میری ری خارج ہو جاتی ہے. بہرحال طواف بنا وضو کے تو نہیں کر سکتے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ری کی بیماری ہے، ریا کی بیماری ہے، تو عصر کو جو وضو کرو گے وہ مغرب تک کافی ہے، اس میں طواف کرتے رہو چاہے ریا خارج ہوتی رہے. دوسرا عمرہ مسجد جلانے سے کہاں جی کر سکتے ہیں؟ صلاۃ تسبیح افضل ہے، ضعیف حدیث ہے لیکن پڑھ سکتے ہیں. دوسرا 5 نمازوں کے فرض سنتیں، 5 نمازوں کے فرض جو ہیں یاد رکھیں کہ فجر کی نماز سے پہلے 2 سنتیں ہیں، عصر سے پہلے 4 ہیں، پھر بعد میں 2 ہیں، مغرب کے بعد، ظہر کے بعد. عصر سے پہلے کچھ نہیں، بعد میں بھی کچھ نہیں. مغرب کے بعد 2 ہیں، عشاء کے بعد 2 ہیں. عمرے کے احرام کو پہن کے وضو کیا، تولیے سے منہ کو صاف کر دے، کوئی دم نہیں. عمرے کی نیت لازمن کرنی چاہیے، لبیک بعمرۃ، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہ. پہلا استلام بھول گیا تو کوئی بات نہیں ہے. آب زمزم کے پینے کے بعد جب اگر صفا مروہ دوڑنا ہے تو 9واں استلام بھی کریں، اللہ اکبر، اور پھر جائیں. لفظ لوط جو ہے وہ تو ان کی قوم کی وجہ سے ہے، ورنہ لفظ لواطت ایک لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. دیکھو نا جی، اگر مثلا زوج ہے، زوجہ ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. فآمن لہ لوط، اللہ نے قرآن میں یہی نام ذکر کیا، ہم نے تو نہیں رکھا. کہتے ہیں کہ ایک عالم نے کہا ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ امام شافعی یا امام حنبل کے کہنے پر بھی عمل کریں. ہم نے تو نہیں پڑھا، تم نے پڑھا ہے تو کر لو، ہم تو کسی کو غلط نہیں کہتے. حنفی اونچی آواز میں آمین نہیں کہہ سکتے، آمین دعا ہے، اور دعا کا حکم ہے کہ ایسا کی جائے. طواف کے 2 رکعت نہیں پڑھ سکا تو جب موقع ملے پڑھ لے. اولاد کی فرما برداری کے لیے قرآن کی آیت ہے، اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. ہر نماز کے بعد 7 دفعہ. حتیم کے اندر نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے ہو، امام باہر کھڑا ہے تو مکعبے کے اندر کھڑے ہو. جب مدینے جائیں گے، جب مسجد نبی کی آپ نیت کیوں کی جاتی ہے؟ کسی کے وہاں حضور کے مزار ہے، ورنہ پہلے کوئی جاتا تھا. ہاتھ لگ جائے بوسہ دیں، ورنہ نہیں. لوگ جو سڑکوں میں نماز پڑھتے ہیں، اگلی صفحے نظر آ جائے نماز ہو جاتی ہے. فجر کی نماز میں سجدہ تلاوت تھا، لوگ رکوع میں گئے، ان کی نماز بھی ہو گئی. آگے عورتیں کھڑی ہو جاتی ہیں، بہرحال مردوں کے آگے عورتیں کھڑی نہ ہوں، نہ برابر میں کھڑی ہونے نماز نہیں ہوتی. بغیر ٹوپی کے بھی نماز جائز ہے، لیکن اگر ہو تو یہ حکم نہیں ہے کہ پھینک دو. ہمارے ساتھی ICU میں، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، کہتے جی کہ جو پیٹرول پمپ ہوتے ہیں ان کی بھی بو ہوتی ہے. مجھے سمجھ رہے مسئلہ، وہ تو مجبوری ہے، پیٹرول کی ہوا تو آئے گی. نماز آپ دور پڑھ جا کے. کالے جادو کرنے والا جو عقیدہ رکھتا ہو وہ کافر ہے. ایک عمرے کا ثواب ایک آدمی کے لیے ہے. آدمی عمرے کے بعد اپنے بال خود کاٹ سکتا ہے. امام کے پیچھے حنفی ہے تو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے. پہلی 4 سنتیں جو ہیں، جب اذان ہوتی ہے نا دوسری، اس سے 10 منٹ پہلے شروع کر دے، دیوال ہو جاتا ہے. حجر اسود کا نام اسی طرح آیا ہے، تو پہلے آتا ہے روایات میں کہ سفید تھا، لیکن نام حجر اسود تھا. میری بیٹی کی عمر 11 سال ہے، شوگر میں بھی مبتلا، اللہ شفا عطا فرمائے. ہمارے ہوٹل میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، اگر کوئی مالک نہ ہو تو لے سکتے ہیں. وہ لوگوں کو ویسے بھی تحفہ بھی دی ہیں.
بچوں کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، بالکل پڑھا جاتا ہے، مغفر حی نہ ہو، میت نہ ہو، صغیر نہ ہو، کبیر نہ ہو، ذکر نہ ہو، سارا تو اس میں سب کے لیے آ گیا نا۔ میں نے آج سے 2 سال پہلے بیوی کو طلاق دیا تھا، پھر ایک مولوی سے مسئلہ پوچھ کے رجوع کر دیا، اگر طلاق 3 تھی تو رجوع نہیں ہو سکتا۔ اور یہ مسئلہ ایک تو مشکل ہے، دوسرا ہے کہ ائمہ اربع چاروں امام کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں 3 ہیں۔ لاہور سے عمرے کی نیت کی، احرام مکے آ کر مسجد عائشہ سے باندھا، بالکل دم پڑ گئی، آئے لاہور سے ہو، احرام مکے آگے باندھتے ہو۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا 1000، آب زمزم بھر کے لے جاؤں، لے جائیں، تم جانا، تمہارا کام جانے، ہوائی جہاز والے جانے۔ اور رکوع کے بعد کچھ لوگ پھر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے، ان کی یہی تحقیق ہے کہ پہلی حالت پہ لوٹاؤ، ورنہ افضل یہی ہے کہ ہاتھ چھوڑ دیا۔ میری بیٹی کی عمر 22 سال ہے، دماغ خراب ہے، مجھے کپڑے بدلنے پڑتے ہیں، اس کی مجبوری ہے، کیا کرو، اگر کوئی عورت مل جائے تو اچھا ہے، رکھ لو۔ صفا مروہ کے بعد 2 رکعت کوئی نہیں ہوتی۔ مولانا ضیاء الحق قاسمی صاحب اس وقت کہاں ہیں؟ وہ قبر میں ہیں، فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ میری کمر میں درد ہے، زمزم پیئیں۔ غسل ہوا ہو تو وضو کر کے، پہلے وضو کرے پھر غسل کرے، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ 15 دن بعد واپسی ہے۔ 12 گزارش یہ ہے کہ عمرے کے لیے طواف الوداع واجب نہیں ہے، لیکن افضل ہے کہ کر لو۔ عورتوں کے لیے طواف کے وقت یا نماز کے وقت چہرے کھولنے کی اجازت ہے۔